الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بھائیوں، ملی ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث رکھوں گا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 مہلک چیزیں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر بڑے رفیق تھے، بڑے مہربان تھے، بڑے شفیق تھے۔ جن چیزوں سے اس امت کو فائدہ ملنے والا تھا ان تمام چیزوں کو بیان کر کے گئے ہیں، اور جن چیزوں سے اس امت کو نقصان پہنچنے والا تھا ان تمام چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے گئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور یہ روایت المعجم الاوسط طبرانی کی اور حاکم کے اندر بھی ہے، لیکن تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے مہاجروں کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں اگر تم لوگ اس سے آزمائے گئے، اس میں مبتلا ہوئے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ ان 5 چیزوں کو پاؤ۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے، جب کسی قوم میں زناکاری، بدکاری اعلانیہ طور سے ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں طاعون کو بھیجتا ہے، طاعون بیماری کو بھیجتا ہے، اور ایسی بیماریوں کو بھیجتا ہے جو ان سے پہلے لوگوں کے اندر نہیں تھی، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایڈس بیماری پہلے نہیں تھی، کرونا پہلے نہیں تھا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سب انہی برائیوں کی وجہ سے ہے۔ برائیاں اب کھلے عام ہو رہی ہیں، روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جب یہ لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر قحط نازل فرمائے گا اور معیشت میں تنگی پیدا کر دے گا، اور سلطان بادشاہ جو ہوگا ان کے اوپر ظلم کرے گا، یعنی 3 عذاب ان کے اوپر آئے گا اگر ناپ تول میں کمی کریں گے۔ آج یہ سب بھی چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جب یہ لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لے گا۔ اگر جانور نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش ہی نہ نازل فرمائے گا، اور آج یہ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ آج دیکھ لیجئے، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے جن کو نصاب معلوم نہیں ہے۔ سونے کا نصاب کیا ہے،
چاندی کا نصاب کیا ہے، گھر میں کتنا مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، معلوم نہیں ہے، جبکہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے، حالانکہ اس سے ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن معلوم نہیں ہے۔ اور بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ صحیح ڈھنگ سے مسلمان زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ نکالیں اور اب غریبوں پر تقسیم کر دیں تو مسلمانوں میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے آج بارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک لیتا ہے۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ۔ اور جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑنے لگیں گے، عہد و پیمان اور میثاق کا خیال نہیں رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علاوہ میں سے دشمن ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ اور آج یہ بھی نظارہ ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے، اور کس طریقے سے مسلمانوں کو طرح طرح کے مصائب میں ڈال رہا ہے۔ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ تو وہ لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بعض چیزوں کو لے لیں گے، طرح طرح کا ٹیکس لگا دیں گے، طرح طرح کی چیزیں لگائیں گے، جس سے مسلمانوں کے مال ان کے ہاتھوں سے نکل کر کے ان ظلم کرنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے۔ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ اور جب لوگ حکمراں، عمرا اور علماء کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر کے دوسری جگہوں سے فیصلہ کرنے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان لڑائی پیدا کر دے گا۔ اور آج یہ بھی چیز بالکل ظاہر ہے، مسلمانوں میں دیکھ لیجئے آپس میں کتنی لڑائیاں ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مسجد میں نہیں جاتا۔ کتنی لڑائیاں مسلمانوں میں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلمانوں میں اختلاف، انتشار، دشمنی، آپس میں لڑائی کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ آج مسلمان کتاب و سنت کو چھوڑے ہوئے ہے، کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ کتاب و سنت کی طرف آئیں اور اپنے معاملات کو، اپنے امور کو کتاب و سنت سے حل کریں۔ اور آج جو بیماری اور جو عذاب کورونا کی شکل میں آیا ہوا ہے، یہ بھی اسی وقت جائے گا جب ہم اپنے اندر سدھار پیدا کریں، اپنی اصلاح کریں اور کتاب و سنت کی طرف آئیں۔ ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی بھی بلا نازل ہوتی ہے تو گناہ کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ ولا رفع الا بالتوبہ، اور یہ عذاب اسی وقت اٹھے گا، اسی وقت ہم سے جائے گا جب ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔